امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی بار منقول ہے کہ سامنے سے وہ بندہ آ رہا ہوتا جس کو امام صاحب نے قرضہ دیا ہوا تھا اور وہ نہ دے سکتا تو وہ راستہ بدل لیتا، تو امام صاحب اسے بلا کے کہتے میں نے آپ کو قرضہ معاف کیا، آج کے بعد شرمندہ نہ ہوا کر۔ اتنے اموال کا مالک۔ ایک بار بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور 1000 اشرفی دی۔ اشرفی ایک دینار ہے، اس زمانے کا دینار گولڈن اسپیرو، سونے کی چڑیا ہوتی تھی، وہ 1000 دانے آپ اندازہ لگائیں اس نے دی، اور بادشاہ نے بڑی شاطرانہ انداز میں اس کے نمبر نوٹس کروائے کہ جب نوٹ ہو جائیں گے نا امام ابو حنیفہ یہ چلائے گا، جب اسے استعمال کر لے گا اس کے بعد اس کو بلا کر یہ لالچ دیں گے۔ ایک عرصہ گزرا، اس کے پاس رپورٹ نہ آئی چلنے کی۔ آخر اس نے کہا ہوگا یہ شہر سے باہر جو جاتے ہیں نا سفروں پہ وہاں چلا آئے گا، بڑا تیز ہے، تو اب اسے بلایا اور کہا کہ میرا وزیر بن جا، آپ یہ دینی امور لوگوں کے نپٹاتے رہنا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن میں اس کو حق نہیں سمجھتا، میں نہیں لے سکتا یہ چیز۔ انہوں نے کہا ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہمارے سامنے نہ ہمیں بولتے ہو تم، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے، نکالو پیسے۔ اچھا 1000 اشرفی آج کے دور کا اندازہ لگائے نا، کم از کم یہ 1 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، کوئی لاکھ 10 لاکھ کی بات نہیں ہے، یہ 10 ملین کے لگ بھگ کی رقم ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جی بہت اچھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ کے پاس گئے تھے نا، اس کی نیت کا علم تھا، اپنی کوٹ کی جیب سے وہی مہر لگی ہوئی رقم اٹھائی کہ یہ لے لے، یعنی اس طرح خودداری کی زندگی گزاری ہے۔ ایک بار بڑے بادشاہ نے بلایا ابو جعفر منصور نے بغداد میں اور کہا کہ اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہیے، جب میں چیف جسٹس بنا لوں گا تو میرے چھوٹے موٹے کام عوام میں نظر انداز ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اتنا بڑا بندہ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس کو علماء نے کہا بھئی اس سے گفتگو کرنا مذاق نہیں ہے۔ 300 مولوی اس نے بلائے اور رات کو پوری تیاریاں کرتا رہا، بھی یوں کہوں گا۔ صبح امام صاحب طلب تھے دربار میں، جب امام صاحب تشریف لائے تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات۔ تو امام صاحب نے فرمایا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ چیف جسٹس بننے کے امام صاحب اہل تھے، مراد ہے کہ میں ظالم کا ساتھ دینے کا اہل نہیں ہوں، ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا کہ میں تیری دنیات پر، تو اہل بیت پر اور باقیوں پر ظلم کر اور میں تیرا ساتھ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ مطلب تھا انی لست لأہل، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا جھوٹا ہے تو، قد کذبتا، جھوٹ بولتے ہے۔ تو امام صاحب نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، مسید ہاتھ دکھاؤ، کیوں ہاتھ پکڑا، کہا امیر المومنین ایک بات تو طے ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہ میں ہوں جھوٹا، تو آپ سچے ہوئے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا جھوٹا آدمی کبھی قاضی نہیں بنتا، یا بولا ہے جھوٹ آپ نے کہ میں سچا تھا مجھے جھوٹا کہا، تو جھوٹے کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بتا تو جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں؟ اس کے جواب میں کیا کہتا؟ وہ تو کہتے ہیں نہ تین میں نہ 13 میں۔ انہوں نے کہا جانے دو یار، کبھی بھی کسی ظالم کا کسی مسئلے پر ساتھ نہیں دیا۔ جب 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں کو ایک حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مسند دیلمی میں حدیث ہے، ترفع زینت الدنیا سنت 50 و 100، کہ جب 150 ہجری کا زمانہ مکمل ہوگا تو اللہ دنیا سے اپنی زینت، اپنے حسن کو اٹھا لیں گے۔ وہ اس وقت پتہ چلا جب اسی مہینے کی 15 تاریخ سن 150 ہجری کو امام ابو حنیفہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور کیسے ہوئے؟ بادشاہ نے اسی ظلم کی پاداش میں کہ میرا وزیر اور قاضی نہیں بنا، انہیں جیل میں ڈلوا دیا، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اور اس بندے نے جیل میں ظلم اور تشدد کی انتہا کرائی، لالچ بھی دی، لیکن امام صاحب کبھی نہیں ہٹے کہ میں ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتا، میری گردن جدا کر دے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں منہ دکھانے کے قابل ہوں گا کہ میرے ماتھے پر کسی جو ہے نا ناحق کا خون ہو اور میں اس کے قتل پہ دستخط کروں اور تو اپنی حکومت کی لالچ میں اسے مار دے، میں یہ دھبا لے کر حضور کی خدمت میں نہیں جا سکتا۔ بڑی بڑی لالچ آئیں لیکن امام صاحب بالکل نہیں ہٹے۔ آخر جب اس نے دیکھا نا کہ یوں کام نہیں بنتا تو اس نے امام صاحب کو پانی میں زہر پلوا دیا تھا۔ جب انہیں پانی پیا تو پہلے گھونٹ میں سمجھ گئے، انہیں پانی سے انکار کیا، تو وہ جو اس کے کارندے ٹھہرے تھے انہیں باندھ کے امام صاحب کو زور زبر سے پلوا دیا زہر، اور جب زہر اندر چلی جائے تو اس وقت اگر جسم کو یوں دبایا جائے نا یا مارا جائے تو زہر جلدی پھیل جاتی ہے، یہ میڈیکل والے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوڑے مروانا اوپر شروع کر دیا تاکہ فوراً اس کی زہر پھیل جائے۔ تو امام صاحب نے جب دیکھا نا کہ اب میری زندگی کا اختتام ہے تو ان نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے کی حالت میں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام صاحب نے شہادت پائی ہے، اور اس کے بعد
ان نے اس وقت ایک وصیت کی تھی اپنے ایک شاگرد کو، اپنے گھر میں یہ پیغام بھیجا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، یہ جو بادشاہ نے نایا قبرستان بنایا مجھے ادھر دفن نہ کرنا، یہ غصب کی زمین ہے، یہ فلاں بندے کی تھی، اس نے ظلماً اس کی زمین ہتھیا لی ہے، پیسے دیے، کہا میری فلاں جگہ کے جو پیسے قرض آئے گا فلاں جگہ سے ذاتی زمین خریدنا، مجھے ادھر قبر دینا، میں اس ظالم کے قبرستان میں نہیں جاتا۔ خیزران ایک جگہ ہے، اس زمین کو خریدا گیا بغداد میں، ادھر امام ابو حنیفہ کی قبر بنی، اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک لوگ قبر پہ آ کے جنازہ پڑھتے رہے۔ اس وقت بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اعلان کے امام صاحب کے جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 50,000 تھی، یہ پہلے دن کا جنازہ۔ اور جب امام صاحب کا جنازہ اٹھا اور دنیا آئی اس پر، وہ کہ رش پڑ گیا، تو بادشاہ کو اس کی بیوی نے کہا کہ تو زندہ رہ کے بھی ہار گیا، ابو حنیفہ نے مر کے بھی تجھے شکست دے دی ہے، کہ وہ لوگوں کے دلوں کا بادشاہ ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور اس نے مر کے بھی تم سے بدلہ لیا ہے، تیری غصب شدہ زمین میں اس نے اپنی قبر بھی نہیں بننے دی، کہ اپنے ذاتی پیسے سے اس نے اپنے لیے جگہ خریدی اور وہاں اس قبر ہے۔ بغداد میں مقبرہ خیزران، یہ امام صاحب کی قبر ہے۔ میری بڑی خواہش ہے، دعا فرمائے اللہ اسباب عطا فرمائے حضرت امام صاحب کی قبر پہ ہم حاضری دیں۔ بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کا بھی مزار ہے، جو ولایت میں اتنے بڑے ہیں جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ ہیں، تو ان دونوں کی قبور وہاں ہے، اللہ اسباب عطا فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا